اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شہر سے باہر کہیں چل رہے تھے, تھوڑا زور سے. تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک نر پودا ہے. پودا کو عربی میں کہتے ہیں خامہ. خامہ تو ایک نر پودا ہے, ہوا چل رہی تھی تو نر پردہ ہوا کے لحاظ سے کبھی ادھر جھک جاتا, کبھی ادھر جھک جاتا. تو آپ نے کہا کہ بصر المؤمن بصر الخامہ. مومن کی مثال خامہ جیسی ہی, مومن کی مثال خامہ جیسی ہے. وہ ہوا سے ٹکراتا نہیں بلکہ ہوا کے لحاظ سے جھک جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست تعلیم ہے, لیکن لوگ اس کو لیتے ہیں صرف اخلاقی معنوں میں, ایتھیکل معنوں میں. یعنی مومن جو ہے وہ متواضع ہوتا ہے, ماڈسٹ ہوتا ہے, لینینٹ ہوتا ہے, نر مزاج ہوتا ہے, بس اس بارے میں لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ پر تو صحیح ہے کہ مومن کا مزاج ماڈسٹی کا مزاج ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس سے زیادہ گہری بات کہی گئی ہے, بہت زیادہ گہری بات. وہ ہے پلاننگ کا پرنسپل, پلاننگ کا اصول, یعنی پرنسپل آف پلاننگ. دیکھیے, جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو آپ ایک سوسائٹی میں ہوتے ہیں, ایک فیملی میں ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو آپ کی پلاننگ ہمیشہ دو میں سے ایک قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے مبنی بر ٹکراؤ پلاننگ, اور دوسری ہے مبنی بر ایڈجسٹمنٹ پلاننگ. یعنی جس ماحول میں آپ ہیں وہاں کچھ لوگ ہوں گے, کچھ سسٹم ہوگا, کچھ لوگ اپنے انٹرسٹ پہ چل رہے ہوں گے. تو آپ کے مائنڈ میں ایک نقشہ ہوتا ہے, ایک نقشہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ بس اس نقشے کے مطابق اپنی پلاننگ کریں. جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی تھی تو اس کے ذہن میں نقشہ تھا اسلامی حکومت قائم کرنا. مصر میں الاخوان المسلمون کی جماعت تھی تو ان کے ذہن میں تھا العدالت الاجتماعیہ, یعنی سوشل جسٹس قائم کرنا. اس طرح سے فلسطین میں, کشمیر میں, ہر جگہ
ہمارے جو لیڈر تھے ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس نقشہ ٹکراتا ہے، تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ سمجھا کہ دوسرے لوگوں سے لڑیں، ان کو ہٹائیں، ان کو ڈی تھرون کریں، اور پھر اپنے نقشے کے مطابق زندگی کی تعمیر کریں۔ لیکن آپ دیکھیے سب کے سب فیل، ہر ایک نے جو گول بنایا تھا، ان کے سامنے جو ان کے ذہن میں جو نشانہ تھا وہ پورا نہیں ہوا، سب کے سب فرسٹریشن میں مرے۔ تو اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے جو بات کہی تھی وہ صرف اخلاق کی بات نہیں تھی، وہ ایڈجسٹمنٹ کی بات تھی۔ رائٹ پلاننگ کیا ہے یہ بتایا آپ نے۔ رائٹ پلاننگ یہ ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے، جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، اس سے ٹکراؤ کیے بغیر اپنی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک اسی کے مطابق عمل کیا۔ مثلا مکہ میں کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو آپ بتوں سے ٹکرائے نہیں، بتوں کو وہاں باقی رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کی۔ مدینہ میں یہود ایک غالب قبیلے کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ وہ مدینہ کی آبادی میں ایک غالب کمیونٹی بنے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا مدینہ کی بزنس ان کے ہاتھ میں تھی، مدینہ میں ان کا دبدبہ تھا، مدینہ میں ان کی بات چلتی تھی۔ تو بغیر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ مدینہ میں یہود سے ٹکراؤ کو اپنا اسٹارٹنگ پوائنٹ بنائیں، بلکہ آپ نے اس کو برعکس کیا، یعنی یہود کا قبلہ تھا بیت المقدس، آپ کا قبلہ تھا کعبہ، تو مدینہ آتے ہی آپ نے یہود کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور تقریباً 16 ماہ تک ایسی جاری رکھا۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ مثل المؤمن کمثل الخامہ، مومن کی مثال نرم پودے کی ہے جسے کہ ہوا ادھر جھک گیا، تو یہ بہت ہی بڑی وزڈم کی بات ہے، وزڈم کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ مومن کا اپروچ نان کنفرنٹیشنل اپروچ ہوتا ہے، مومن کی پلاننگ پیسفل پلاننگ ہوتی ہے، مومن کی پلاننگ ایڈجسٹمنٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی دن سے یہ موقع مل جاتا ہے کہ رزلٹ اورینٹڈ پلاننگ کر سکیں، یعنی پہلے ہی دن سے آپ رزلٹ لینے لگتے ہیں۔ ٹکراؤ میں جو وقت ضائع ہوتا، جو انرجی ضائع ہوتی، اس سے بچ کر کے اپنے ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کو آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجیے کتنی بڑی حکمت ہے
یہ کتنی بڑی حکمت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلاننگ فار یور مشن وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ آؤٹ آف ٹائم. میں سوچتا ہوں کہ پلاننگ کا اس سے اچھا کوئی پرنسپل نہیں ہو سکتا, کیونکہ پلاننگ کی کامیاب پلاننگ کیا ہے؟ کامیاب پلاننگ یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنگ سچویشن میں جو مواقع ہیں, جو اپرچونیٹیز ہیں, ان کو آپ بھرپور طور پر استعمال کر سکیں. آپ کی ٹائم, آپ کی انرجی کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو. یہ ہے کامیاب پلاننگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب پلاننگ کا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اصول ہے.